الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے 3 آیات کی تھیں، ان کا خلاصہ شارٹ سن لیجئے۔ سب سے پہلے آیت 32 پہ چلیں تو وہاں اللہ رب العالمین نے بڑا واضح طور پر فرما دیا کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ زینت ہو یا طیبات ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں خاص طور پر مومنوں کے لیے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہوں گی انہی کے لیے۔ اگرچہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کیونکہ امتحان کی جگہ ہے تو ہر ایک کو نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی بندے کو دے دیا، نعمتیں بھی دے کے اختیار کہ چاہو تو اللہ کے حکم کے مطابق ان کو استعمال کرو، چاہو تو اپنی مرضی سے جو چاہو کرو، لیکن تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، تمہارا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اور قیامت کے دن تم نے حساب دینا ہے، یہ بات مت بھولنا۔ لہذا زینت ہو یا طیبات ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر، اللہ کی تعالیٰ کی امانت سمجھ کر خرچ کریں، اور آخرت میں تو بالکل مومن جنت میں نعمتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو وافر عطا فرمائے گا، اور جو جہنمی ہوں گے ان کو ان میں سے کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ جو آیات ہم بیان کر رہے ہیں کھول کھول کے، ہدایت یہ ہے، گمراہی یہ ہے، اللہ کی پسند یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناپسند یہ ہے، دنیا میں تم اس طرح زندگی گزارو، دنیا کی حقیقت یہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ جاننا چاہیں ان کے لیے کھول کھول کے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے۔ تو لہٰذا قرآن ہی کتاب ہدایت ہے اور اسی سے ہدایت لو۔ یہ تھی آیت 32، اور اب آ جائے آیت نمبر 33 پر۔ تو آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ حرام کا استعمال گناہ کبیرہ ہے، اور اگر انسان نے معافی نہ مانگی اور اس مر گیا تو یہ اس کو جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ بہت غور سے سنیے، اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں خدا نخواستہ ہم ان میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی شامل تو نہیں ہیں۔ نمبر 1، ہر قسم کے فواحش، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، یہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں۔ تو فواحش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل اصول بنا دیا ہے، قاعدہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کو سزا ملے گی جو فواحش میں مبتلا ہوں گے، اور آخرت میں بھی۔ تو دورہ عذاب ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا۔ اور آج امت اس میں مبتلا ہے، اور دنیا کے عذاب آپ دیکھ لیں کس قدر زندگی مشکل ہے، کس قدر مسائل ہیں، اور وہ سارے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں، برے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ نمبر 2، گناہ، ہر قسم کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی حرام ہے۔ نمبر 3، ناحق زیادتی، جب ناحق زیادتی کرتا ہے انسان تو دوسروں کو پر ظلم بھی کرتا ہے، ان کے حقوق بھی مارتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام، اور چوتھی چیز جو ہے وہ شرک ہے۔ اس لیے کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، عقلی دلیل بھی نہیں ہے۔ بھئی مخلوق کیسے ان اختیارات کی مالک ہو سکتی ہے جیسے خالق ان کا، جس کے پاس سارے اختیارات، ساری
علم، ساری حکمت، سارے ہر چیز کا کنٹرول اس کے پاس ہے۔ تو چوتھی چیز جو حرام ہے وہ شرک ہے، اور پانچویں بات کہ جو حرام ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہنا جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ لہذا ہمیشہ سوچ سمجھ کے قرآن و سنت کے کو پڑھ کے سمجھ کے انسان وہی بات کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہ کرے۔ تو 5 چیزیں حرام ہیں، اور وہ کیا ہے؟ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ نمبر 1 ظاہر اور باطن کے جتنے بھی فواحش ہے۔ نمبر 2 والاسم گناہ۔ نمبر 3 والبغی بغیر الحق۔ نمبر 4 ان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور شرک جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور نمبر 5 وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ بات کہو جس کا تمہیں اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 33، اور آخر میں آیت نمبر 34 جو ہے اس میں بہت وارننگ دے دی گئی، ایک بہت بڑی تنبیہ کہ ہر فرد کو اور ہر امت کو ایک مقرر مدت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور وہ اتنی ایسی مقرر ہوتی ہے کہ نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر۔ اس لیے ہر فرد کو اور ہر قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک مقرر وقت ہے، اس میں ہم توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور ایسا رجوع کریں تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر کے جنت میں جا سکیں۔ تو اس پہ ہم سب کو پوری طرح دھیان دینا چاہیے کہ ہماری عمر ایک مقرر عمر اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور اس میں ہم جس قدر ہو نیکیاں کما لیں، جس قدر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں تاکہ ہم جنت کے حقدار ہو سکیں۔ اور وہ ساری چیزیں مشروط ہیں قرآن کے علم اور اس پر عمل میں۔ تو یہ تھی آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے ایک مقرر مدت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی مقررہ مدت پوری ہو جاتی ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، گھڑی بھی ایک گھڑی بھی اس میں تاخیر نہیں ہوتی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ اس سے ایک گھڑی پہلے ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 آج ہم نے شروع کرنی ہے، اور 35 اور 36 کو میں نے آپ سے اکثر گزارش کی ہے کہ ان کو پوری طرح سمجھ لیں، اور یہ قرآن میں آیت کئی جگہ الفاظ مختلف ہیں، ریپیٹ ہوئی ہے۔ مثلا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، پہلے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، ترجمہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم، ذرا غور کریے الفاظ پر۔ سب سے پہلے خطاب کس سے ہے؟ بنی آدم سے۔ اما یاتینکم رسل منکم، جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے رسول آئے، یقصون علیکم آیاتی، اور وہ تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں۔ قرآن کی آیات میں کیا ہے؟ قرآن کی آیات میں سب ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، عوامر ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، نواہی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، واقعات ہیں۔ تو قرآن مجید یہ نبی آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قرآن اللہ کی کتاب پڑھ پڑھ کے سنائی لوگوں کو مکے میں سب سے پہلے۔ یقصون علیکم آیاتی، وہ میری آیات بیان کرتے تھے۔ فمن اتقا، بہت اہم بات، فمن اتقا، جس نے تقوی اختیار کیا۔ کیا مطلب؟ کہ ان آیات میں بیان شدہ احکامات کو کہ جن کا حکم دیا ہے ان کی من و عن پیروی کرنا، اور جس سے منع کیا اس سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ فمن اتقا،
وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی ان آیات کے احکامات کے مطابق، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے آنے والے واقعات اور حادثات سے۔ مثال، آپ کے ملک کے جو حالات ہیں، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں اگر آنے والے ہفتے میں کیا ہوگا، آنے والے مہینے میں کیا ہوگا، یہ تو ہے خوف۔ اور یہ کس وجہ سے لاحق ہوتا ہے؟ جو اس وقت پریویلنگ سچویشن ہوتی ہے، جو تو اگر نیک ہوں، حالات میں نیکی کا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہو تو الحمدللہ، تو پھر تو بہتر چیزیں ہو سکتی ہیں، ورنہ خوف طاری ہوتا ہے کہ آنے والے حالات میں کیا ہوگا۔ یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی، اور جس طرح یہ طوفان اٹھ رہا ہے، کہ اللہ اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور گزرے ہوئے حالات جو ہوتے ہیں، ان پر جو انسان کو اذیت پہنچتی ہے، وہ ہوتے ہیں ماضی کے واقعات۔ مثلا ماضی کے واقعات کیا تھے؟ ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہوا، کیا ہمیں غم ہے کہ روئے زمین پر ایک ملک دو لخت ہو گیا، بنا اسلام کے نام پر؟ اور جو ماضی میں جتنے واقعات ہوئے ہیں، جو ہم نے ظلم کیے ہیں، جو کہ ان کی خوف کے یہ حالات جو آج موجود ہیں، یہ ماضی کے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، یہ غم ہے۔ اور آنے والے جو مشکلات ہوں گی، مسائل ہوں گے، ان کے بارے میں جو ہمیں خطرات لاحق ہیں، وہ خوف ہوگا۔ لہذا اب یہ جنت کی زندگی ہوگی صرف، جہاں نہ آپ کو کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اچھا، آپ کہیں گے خوف تو کس لیے نہیں ہو سکتا کہ بھئی ساری نعمتیں وہاں موجود ہیں، کسی نعمت کی کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کی انتہا ہے کہ وہ چیزیں جو دنیا میں ہمیں خالص نہیں ملتی تھی، یہاں اس کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، تو وہاں خوف تو نہیں ہو سکتا۔ غم کیوں نہیں ہوگا؟ اب ذرا ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو لایا جائے گا، اور وہ دنیا میں انتہائی تنگی سے اس نے گزاری ہوگی، تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں، سب کچھ دیکھا ہوگا۔ اس کو جنت کا ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اسے پوچھا جائے گا کہ بندے تیری دنیاوی زندگی کیسے گزری، تیرا ماضی کیسے گزرا؟ پتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ ایک جنت کے غوطے کی لذت ایسی ہوگی کہ وہ کہا، یا اللہ، میں نے تو کبھی دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں، سب کچھ وہ ماضی بھول گیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جنت کی زندگی ایسی ہوگی جس میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو، اور اللہ راضی ہو کر ہمیں جنت میں داخل فرما دے، اور ان ساری برائیوں کو چھوڑ دیں جن کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اچھا، اب آ جائیں، یہ تو تھی نا آیت 35 اور 36، سنیے۔ اللہ اکبر، کاش ہم اس کو سمجھیں۔ 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ جھٹلایا سے کیا مراد ہے؟ صرف انکار ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے خلاف رکاوٹیں کھڑی کی۔ بالکل یہ 75 سال سے اس ملک میں ہو رہا ہے کہ اللہ کے دین کے راستے میں آپ میڈیا کو دیکھ لیں، اداروں کو دیکھ لیں، حکمرانوں کو دیکھ لیں، ہر قسم کی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، انہوں نے اس ملک میں اسلام کے نفاذ کا راستہ روکنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور آج ہم اتنے دور ہیں اسلام سے، اور اس ذلت اور پستی کی وجہ بھی صرف اللہ کے دین کو چھوڑنا ہے۔ لہذا والذین کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے اس کو جھٹلایا،
اچھا دیکھیں، ایک بات بڑی غور سے سنیں. ایک ہوتا ہے جھٹلانا، جیسے کافر جھٹلاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم اللہ کے دین کو نہیں مانتے، ہم بس دنیا کی مفاد کے لیے، دنیا کی آسائشوں کے لیے زندہ ہیں، اور ہم اسی پہ ڈٹ کے رہیں گے. اس لیے ہم اللہ کی صفت کا، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں. اور پھر اللہ کے احکامات، یہ تو انکار صرف، کچھ انہوں نے کیا نہیں، لیکن جب وہ اس کے خلاف ساری سازشیں کریں تو یہ کذبو ہے. اب مسلمانوں نے کیا کیا آج کے دور میں، کہ مسلمانوں نے عملاً اللہ کے راستے، زبان سے نہیں کہا، لیکن عملاً ہر کام وہ کیا جو کذبو میں آتا ہے. مجھے بتائیں اگر اس میں کوئی خدا نخواستہ وہ تو نہیں، غلط بیانی تو نہیں کر رہا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا اب سنیں، والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہمارے احکامات کو جھٹلایا. پہلی بات، واستکبروا عنہا، اور ان کے خلاف تکبر کیا. اب یہ تکبر کو سمجھیں. یہاں آج ہم ہر طاغوتی قانون اپنے ملک میں نافذ کیے ہوئے ہیں، تو عملاً ہم یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات ناقابل عمل ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. آخرت پر خیال ہمارا یقین ہی نہیں ہے، اس لیے ہم طاغوتی قانون کو اپنائے ہوئے ہیں. تکبر یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو گھٹیا سمجھنا، نعوذ باللہ. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بہت گھٹیا جانا، اور طاغوت کی باتوں کو بہت اعلیٰ اور عرفہ سمجھا. یہ ہے واستکبروا. تو دو کام کیے، کذبوا اس کو جھٹلایا، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، واستکبروا اور اس کو گھٹیا جان کے اس کو چھوڑ دیا، تکبر کیا، انہا اس سے. اب اللہ کا فیصلہ سنیں. رب کا کائنات پوری کا مالک ہے نا، فرمانروا ہے، حاکم ہے. وہ فرماتا ہے اچھا تم نے دو کام کیے نا، ایک کذبوا اور دوسرا واستکبروا، تو اب نتیجہ سن لو. اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یہ کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہوگا. کاش ہم اس کو سمجھیں، کاش اس کو قرآن میں پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا وہاں کی صورتحال اتنی ہولناک ہوگی کہ اس کا تصور کر کے بھی انسان کانپ اٹھتا ہے. تو آیت 25 میں یہ بتایا کہ اگر تم وہ جو میرے انبیاء لے کے آئے ہدایت، اگر اس پر عمل کیا، اپنی اصلاح کر لی، تو پھر تمہیں جنت میں جاؤ گے. اور وہ جنت کیسی ہوگی؟ نہ کوئی خوف آنے والے حالات سے، اور نہ ماضی کی مشکلات آپ کو ذرا برابر بھی وہاں نہیں ہوگی. اور اس کے برخلاف اگر تم نے تکذیب کی اور تکبر کیا کہ اللہ کے احکامات کو ہلکا سمجھ کر ان کو پش ڈالا، اور انسانی کا جو احکامات ہیں ان پر اپنا زندگی کا استوار کی، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اب اگر آپ کا کوئی سوال، کوئی کامنٹس ہوں تو پوچھئے، ورنہ میں اسی کے بارے میں دو آیات اور بتاؤں گا، اور وہ آپ کو لکھوا دوں گا، اور آپ اچھی طرح سمجھ لیں. بالکل یہی چیز وہاں بھی ہے، بالکل تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے. کوئی سوال؟ اب ذرا لکھیے. یہ اس مضمون کو بہت اچھی طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، حالانکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے پورا کھول کے بیان کر دیا ہے. دوسری جگہ ہدی للمتقین، یہ بالکل سورہ بقرہ کی شروع کی آیات ہے. تو متقین وہ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں، جو اس کے منیحات سے رک جاتے ہیں، اور اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اوامر دیے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، وہ سیدھے جنت میں جاتے ہیں. تو قرآن عام عوام الناس کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے
پوری طرح کھول کے ہدایت بیان کر دیتا ہے، اس لیے ہدی للناس ہے، اور ہدی للمتقین کہ یہ وہ راہ منظر، اس راہ راست پہ، اس صراط مستقیم پہ چل کر، کیونکہ متقین اس پر چلتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں متقین میں سے کرے۔ اب ذرا 2 آیتیں لکھ لیجئے اور ان کو برائے مہربانی ضرور ضرور یاد کر لیجئے، اس لیے کہ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، خاص کر اس کا بڑا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ان کو جب پڑھتا ہے نا تو یہ ربانی کلام سمجھتا ہے تو دل و دماغ پر اثر کر کے عمل کا حصہ بن جاتا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک تھوڑی سی مثال بتاتا ہوں تاکہ آپ کو جب یہ آیتیں یاد ہو نا، تو مثلا اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ اے اللہ کے بندو خرچ کر لو اس دنیا میں، کیونکہ پھر ایک وقت آئے گا جو وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ سفارش، نہ مال، کچھ بھی نہیں۔ اب یہ جب آپ پڑھتے ہیں نا تو پھر روز آپ کو کیونکہ یاد ہوتی ہے، آپ پڑھتے ہیں تو آپ پھر انفاق کا اسپیشل بندوبست کرتے ہیں کہ میرے رب نے یہ فرمایا ہے اور یہ برحق ہے، لہٰذا بڑی عمل کی ترغیب ہوتی ہے۔ اور آپ رات کو سوتے وقت ضرور سوچتے ہیں کہ کیا میں نے آج اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ تو ان کے یاد کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ آیت الکرسی ہمیں یاد ہے نا، اور ہم پڑھتے ہیں، کاش ہم سمجھ کے پڑھیں ایک ایک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صفات کتنی عظیم ہے۔ میں اگر قائم ہوں، اگر میری زندگی ہو رہی ہے تو میرے اللہ کی طرف سے ہے، میں اس کو زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزار۔ ایک ایک لفظ جو ہے آپ کو جب سمجھتے ہیں، دل و دماغ میں اس کو بٹھا لیتے ہیں تو وہ آپ کو عمل پر ابھارتا ہے۔ یہ قرآن کا سمجھ کر پڑھنے کا فائدہ ہے۔ اچھا، اب میں نے آپ کے سامنے آیت 35 اور 36 پڑھی، بالکل اس کے مقابلے میں آپ کے سامنے آیت بقرہ کی 38 اور 39، سورہ بقرہ آیت 38 اور 39۔ اب ذرا سنیں غور سے، بالکل وہی مضمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بالکل جو پہلا واقعہ آیا ہے نا سورہ بقرہ میں شروع میں، کس کا واقعہ؟ ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جنت میں وہ پھل کھا لیا حضرت آدم نے، شیطان نے بڑی قسمیں کھا کھا کے یقین دلایا اور ان سے وہ غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ شیطان اور حضرت آدم اور اماں حوا نکلیں یہاں سے، جائیں دنیا میں، اور وہاں ان کا ایک عرصے تک حضرت آدم کی اولاد رہے گی۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اب فرمایا کہ جب اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قلنا، ہم نے کہا، کس نے کہا؟ رب العالمین نے، اہبطوا منہا جمیعا، تم نکلو سب کے سب یہاں سے۔ کون؟ حضرت آدم، اماں حوا اور شیطان، نکلو جنت سے۔ اور بالکل وہی الفاظ ہیں، وہاں بھی کہا نا، اما یاتینکم رسل منکم، آیت 35 میں دیکھیں، اور یہاں سورہ اعراف کی، اور یہاں کا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے۔ اب ہمارے پاس کیا ہدایت ہے بھلا؟ آج اس زمانے میں، اس وقت ہمارے پاس کیا ہدایت ہے؟ قرآن و سنت ہے، قرآن و حدیث، قرآن و سنت ہے۔ یہ اچھی طرح نوٹ کریں، آیت کو سمجھیں۔ فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، جس کسی نے اس ہدایت کی اتباع کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بالکل اوپر والے الفاظ، نہ اس کو آنے والے حالات سے کوئی خوف ہوگا، نہ گزرے ہوئے حالات پر کوئی غم ہوگا۔
پھر فرمایا بالکل جو آیت 36 میں اوپر کہا نا، وہاں یہاں کہا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے اس کا انکار کیا اور اس کو جھٹلایا. دونوں چیزیں. انکار کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، لیکن انہوں نے کھل کے مخالفت نہیں کی، یہ ہے منکر. کذبوا، انہوں نے انکار بھی کیا اور اس کے خلاف پھر ساری چالیں بھی چلی، یہ کذبوا والے لوگ ہیں. والذین کفروا وکذبوا، جنہوں نے یا انکار کیا اور پھر تکذیب کی، دونوں کام کیے. بآیاتنا، ہماری آیات کے بارے میں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، بالکل آیت 36 کے الفاظ ہیں یہ. تو آپ نے دیکھا کہ وہی بات تھوڑی سی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بالکل من و ان آیت بقرہ کی 38 اور 39 میں بیان ہوئی ہے. اچھا، پھر اب لکھیں، یہ سارا خدا کے لیے ان کو پڑھا کریں، سمجھا کریں، اور ان کو کہیں اپنے نوٹس میں بنا لیں تاکہ پھر یہ چیزیں ہمیں بار بار یاد دہانی ہوتی ہے. سورہ طٰ کی آیت 123 تا 126. سورہ طٰ آیت 123 تا 126. بڑے غور سے سنیے، بالکل آپ دیکھیں گے بالکل وہی بات ہے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطا منہا جمیعا، اب تم دونوں یہاں سے نکلو. دونوں کا مطلب کیا ہے؟ حضرت آدم اور اماں حوا ایک، اور دوسرا شیطان. بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. کتنی بڑی بات ہے، 3 الفاظ ہیں. اللہ نے روز اول کو فرما دیا شیطان انسان کا دشمن اور انسان شیطان کا دشمن. اب اگر اس کو دوست بنایا تو یہ وہ دشمن ہے جو اللہ نے بتا دیا، اور اس کے عزائم آپ کو میں لکھوا چکا ہوں کہ اس کے ہتھکنڈے کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، وہ سب میں آپ کو لکھوا چکا ہوں اور میں آپ کو بھیج بھی چکا ہوں. اچھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے. آپ قرآن و سنت، آج اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمارے پاس ہے. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اتباع کیا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. یہ بدبختی سے کیا مراد ہے یہاں؟ جلدی بتائیے بھائی. یہ آج بدبختی جو ہے جس میں ہم گرفتار ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ پورا ملک بدبختی میں جکڑا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی اس ہدایت کا ہم نے جو ہے اس کی اتباع نہیں کیا. جو نہیں کرے گا، اصول اللہ نے بتا دیا کہ فلا یضل، اگر اتباع کرے گا نہ تو گمراہ ہوگا، ولا یشقا، اور نہ بدبختی میں گرفتار ہوگا. کتنا ایسا اصول جو آپ کو ہر تاریخ کے ہر زمانے میں نظر آتا ہے. آج آپ دیکھ لیں، آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ ہم نے اس کی اتباع چھوڑی، بدبختی ہمارا مقدر. اتنی مہنگائی آپ نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی ہوگی کہ انسان کو روٹی کے لولے پڑ جائیں. اور بڑی غور سے سنیے آگے، قرآن کھول کھول کے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، سبحان اللہ، جس نے میرے اس ذکر، یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن اور سنت ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس کسی نے میرے اس ذکر سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. اب مجھے کوئی آپ کو کھول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگیاں کس قدر تنگ ہو گئی ہیں. کیوں؟ کہ ہم نے قرآن مجید سے منہ موڑا ہے، ہم نے اس کو پس ڈال دیا ہے.
ہم قرآن کو چھوڑ کر اللہ کی دی ہوئی اس نعمت عظمیٰ کو، یہ ہدایت جو اللہ نے ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے بھیجی تھی، ہم نے اس کو چھوڑ کر ہم نے تکبر کیا، ہم نے ان انسانی طاغوتی قانونوں کو نافذ کیا۔ اس کی رضا کی بجائے ہماری آج طلب اور تڑپ یہ ہے کہ ہماری خواہشات پوری ہو جائیں کسی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس کسی نے میرے اس ذکر سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، ہم تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ اکبر۔ قیامت کے دن کیسے اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ؟ اندھا اٹھائیں گے۔ یہ ہے دنیا میں اس غفلت کا نتیجہ، اس سے آنکھیں موڑ لینے کا نتیجہ۔ آخرت میں یہ آنکھیں کام ہی نہیں کر رہی۔ اٹھایا اللہ تعالیٰ نے، زندہ کیا اور اندھا۔ سوچیں ذرا اس کے انجام، اللہ کی اس آیات سے منہ موڑنے کا انجام دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ذلت مقدر ہے ہمارا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تو اندھا اٹھائے گا۔ آپ سنیں ڈائلاگ، سنیں کس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بات کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن مبین ہے، اپنی بات کو پوری طرح کھول کے بیان کرتے ہیں۔ اب جب اندھا اٹھے گا نا، قال، تو انسان کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، اے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ وقد كنت بصیرا، میں تو بالکل، میری دونوں آنکھیں سلامت تھیں۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک آتتک آیاتنا، آیاتنا، تمہارے پاس ہمارے احکامات آتے تھے، ہماری آیات آتی تھی، فنسیتها، تو نے ان کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنْسَى، آج ہم تمہیں بھول گئے۔ جب تم نے اس دنیا میں، ہم نے وہ ہدایات بھیجی، کمال دیکھیں، ہمارے لیے کوئی وہاں ذرا برابر بہانہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے انہی آیات کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئیں، من و ان ہمارے پاس موجود، کوئی تبدیلی کامہ فل سٹاپ زبر زیر کی نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی جواز ہوگا وہ جواب دینے کا؟ تو لہٰذا یہ جو آیات 35-36 تھیں سورہ اعراف کی، اور ان کی تشریح میں نے آپ کے سامنے قرآن ہی سے سورہ بقرہ کی آیت 38-39 اور سورہ طٰہٰ کی آیت 123 تا 126 پڑھی ہے، ان کو اچھی طرح نوٹ فرما لیں، اور یہ ہماری ہدایت کا بہت بڑا سامان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹس یہاں تک؟ سر اتنا واضح طور پر اللہ نے بیان کر دیا ہدایت کے بارے میں، تو یہ کوئی ترجمے سے قرآن پڑھے تو پھر یہ ہدایت پا سکتا ہے نا، ورنہ نہیں پا سکتا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ بات آپ نے ٹھیک کہی ہے، ہم ہر چیز سمجھ کے پڑھتے ہیں، اخبار، کتابیں دنیا کی، لیکن اللہ کا یہ کلام جو ہمارے لیے دین و دنیا کی بہتری ہے، اس کو ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ یہ قرآن آیا ہی پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے، یاد رکھیں۔ سر میرا ایک سوال تھا جی کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب۔ وَلَا يَحْزَنُونَ والی جو بات ہے نا، جی تو سر یہ جب ہم دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ہم نے برائیاں کی ہوتی ہیں سر، اس کا جو گلٹ ہوتا ہے جی وہ بہت تنگ کرتا ہے۔ تو سر مطلب انسان سوچتا ہے کہ میں تو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوں، لیکن مجھے وہ گزرے زمانے کی جو باتیں ہیں وہ بہت وہ ہرٹ کر رہی ہیں اور وہ بہت پنچ کر رہی ہیں، تو اس کا سر کیسے پھر انسان علاج کرے؟ ہاں، دیکھیں آپ یہ دنیا کی بات کریں، آخرت کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہاں یہ باتیں بالکل تنگ نہیں کریں گی، جنت کی زندگی بھلا دے گی، سب کچھ ماضی کو۔ اب بالکل آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ جب اگر یہاں دنیا میں انسان سے ہوتا ہے اور وہ صراط مستقیم پہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ ہرٹ کرتی ہیں، وہ پرانا گلٹ جو ہے ان کا۔ میں اس کی بتاتا ہوں آپ کو، جب انسان ہدایت اختیار کرتا ہے نا،
تو سب سے پہلے وہ اللہ کا بڑا ہی شکر گزار ہوتا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے ان اندھیروں اور گمراہیوں سے نکال کر اس اللہ اپنی روشنی میں لے آیا. اچھا، جب یہ اس کا شکر کا جذبہ ابھرتا ہے نا، تو وہ گلٹ جو ہے، توبہ استغفار اس ندامت کو دھو دیتا ہے، اگر سچی توبہ استغفار کی ہے. اور پھر اس کی پریشانی کے مقابلے میں جو اس کو راحت ملتی ہے، جو اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں ہدایت پہ آ گیا ہوں، یہ میرے رب کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے. تو یہ وہ اس گلٹ کو، اس جو انسان کے اندر جو بہت بڑا اپنے برائیوں پر اس کو جو افسوس ہوتا ہے، اس کو کمی آ جاتی ہے. کیوں؟ توبہ استغفار جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر شرائط کے ساتھ توبہ استغفار کرے. یہ ہماری توبہ نہیں کہ ادھر توبہ کی اور ادھر گناہ کر لیا، نعوذ باللہ. تو دنیا میں اس کا بالکل علاج یہی ہے کہ انسان اس شکر کے جذبے کے تحت، اس عمل کرنے کے بعد، اپنی اصلاح کرنے کے بعد اس کو بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں نہ صرف ان سے بچ گیا، میں نے اپنی اصلاح کر لی. اور پھر رب العالمین فرماتے ہیں، سنیں کیوں نہ بندہ اطمینان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو جو سچی توبۃ النصوح کرتے ہیں، میں ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے یا نہیں؟ بتائیے نا. جی سر، جی. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے بندے کو آہستہ آہستہ برائیاں ان کی تکلیف، اذیت ہوتی ہے، لیکن وہ کم ہو جاتی ہے. لیکن سر ایک چیز ہوتی ہے، جب ہم توبہ استغفار کرتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں، دوبارہ اس چیز کی طرف ہم نہیں پلٹتے، لیکن سر پھر بھی ہمیں ٹائم ٹو ٹائم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے کہ نہیں قبول کر لی ہے. سر یہ پنچ پھر بھی ہمیں پنچنگ ہوتی رہتی ہے. دیکھیں میڈم، بات یہ ہے، یہ جو پنچ ہونا ہے یہ ایمان کی نشانی ہے، لیکن مومن کو بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہوتی ہے تسلی. میری توبہ کب قبول ہو گئی ہے؟ مجھے تھوڑا سا خود اندازہ ہوتا ہے جب میں نے توبہ نصوح کی ہے، میں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، مجھے برائیاں اب بہت بری لگتی ہیں. تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ سچی توبہ کرتا ہے ان شرائط کے تحت، یقین مانے اس کو بہت کم پنچ ہوتا ہے، بلکہ اس کو وہ شکر کا جو جذبہ ہے کہ اللہ نے میرے اوپر کتنا احسان کیا ہے، وہ اس کو شکر کے جذبہ جو ہے وہ اس پنج کو کم کر دیتا ہے. شاید شکر الحمدللہ یہ قدرتی جذبہ ہوتا ہے ضمیر کے اندر، ہمارے دل کے اندر، یہ اللہ نے رکھا ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے. جی جی. اور اس کہ ہمیں برائیاں خود بخود بری لگنے لگتی ہیں اور اچھائیاں اچھی لگنے لگتی ہیں، اور کرنے کو دل چاہتا ہے کہ اچھائیاں. آپ اس دعا کو کبھی سوچیں، ہم بالکل سمجھتے نہیں ہیں چیزیں. اللہم حبب الینا الایمان، اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ایمان کو میرے لیے سب سے زیادہ محبوب بنا دے. آمین. وَكَرْحَ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور میرے لیے قابل نفرت بنا دے کفر، نافرمانی کو، کفر کو اور نفاق کو. اللہم اجعلنا من الراشدین، اے اللہ مجھے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے کر دے. لہذا یہ دعائیں مانگیں، سوچ سمجھ کے مانگیں، پورے ذوق اور شوق سے مانگیں. اللہ رب العالمین کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، تو وہ آپ کو ہر چیز عنایت کر سکتا ہے، شرط کہ ہمارے اندر سچی طلب اور تڑپ موجود ہو، اس کی رضا کے لیے ہم کوشاں ہوں. سر کل آپ نے سورہ احزاب اور سورہ نور کی آیات لکھائی تھی، وہ میں نے پڑھی اور ماشاءاللہ میں نے لکھی بھی. مردوں کے لیے کہ تھوڑی سی آیت ہے، 30 آیت، اور سورہ نور 31 آیت عورتوں کے لیے کتنی بڑی ہے اگر عورتیں سمجھیں اور عمل کریں. میں نے مردوں سنا کے لیے بھی میڈم، عورتوں کے لیے نہیں، صرف مردوں کے لیے بھی.
آپ بہت کا بڑی ہے، عورتوں کے لیے بہت بڑی ہے. میں نے اپنے بچوں کو سنائی بیٹھ کے باقاعدہ کہ اگر ان کے دل میں کوئی بھی ایسی بات ہو تو اس پہ عمل کرنے کی اللہ انہیں توفیق دے. آمین آمین ثم آمین. یہ جو آیتیں میں آپ کو لکھواتا ہوں خدا را ان کو دیکھا کریں، آپ کو قرآن کی حقانیت اور بات کی اتنی وضاحت ہو جائے گی کہ وہ ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے گی، اور ہم نیکی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبے اور وہ تائید اور نصرت عطا فرمائے گا. انشاءاللہ. میں نے تو باقاعدہ بک بنائی ہوئی ہے سر، میں لکھتی ہوں انشاءاللہ، میں لکھتی ہوں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ، اگر آمین. دیکھیں نا یہ آیات کے حوالے، اگر اسی آیت کے ساتھ اپنا قرآن لے لیں جس میں تھوڑی سی جگہ ہو اور یہ وہاں نوٹ کر لیں، تو پھر آپ کو قرآن مطالعہ قرآن کے دوران باتیں ریوائز ہوتی چلی جائیں گی. اور کیا کہنے اگر آپ اس طرح کی ایک بک بنا لیں جس میں حوالے بھی لکھے ہوں آیات جی، میں نے بنا لی الحمدللہ، اور مجھے بڑا لطف آتا ہے، میں لکھتی ہوں جتنا مجھ سے ہو اللہ سکتا ہے میں. آپ کی اس صحیح کو قبول فرمائے. آمین. جب سے سورۃ بقرہ شروع کیا اس وقت سے اب تک سارے نوٹس بن رہے ہیں الحمدللہ. ثم ماشاء اللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. الحمدللہ الحمدللہ. اپنے باقی رشتہ داروں کو بھی بھیجا کریں. جی کل میں نے بھیجے ہیں سب کو، جہاں تک ہو سکے ہیں نا، میں نے سب کو بھیجے ہیں کل، جو آپ نے کہا تھا سب کو بھیجیں. اچھا اب آ جائیے، دیکھیں کتنی بڑی ہدایت کی باتیں ہیں قرآن مجید میں، اور جب تک ہمارا قرآن سے رابطہ نہیں ہوگا آپ یقین مانیں ہمیں کبھی بھی وہ چیزیں نصیب نہیں ہوں گی جو اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر وہ دعا جو ابھی آپ نے بولی تھی وہ دوبارہ ایک دفعہ ریوائز کر دیں. میں پڑھ دیتا ہوں لیکن یہ آپ کو مل جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. ہمارے دلوں میں کس کو مزین کر دے؟ کس کو؟ ایمان کو. یہ ایمان کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ دین کی ابتدا ہی ایمان ہے؟ ایمان لائیں گے تو آگے سارے راستے کھل جائیں گے عمل وغیرہ کے. تو پہلی چیز سچا اور پکا ایمان ہے. اور یہ ایمان کب پکا ہوتا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. یہ قرآن اور سنت پہ چلنے سے سر. قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے. پہلے علم میں اضافہ، وہ ہے قرآن و سنت کا علم، اور پھر عمل میں اضافہ. دو چیزیں، پہلے علم ہے اس کے بعد عمل ہے. تو اب میں پڑھ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم حبب الینا الایمان. اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے. وزینہ فی قلوبنا، اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے کہ بس ایمان ہی ہمارے دلوں میں بسے. توحید، رسالت اور آخرت. اور وَكَرْهَ إِلَيْنَا، اور ہمیں ہمارے لیے قابل نفرت بنا دے فسوق والعصیان. وَكَرْهَ إِلَيْنَا الفسوق والعصیان والکفر وَكَرْهَ إِلَيْنَا العصیان وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ. نہیں پہلے وہ تین چیزیں ہیں. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اور اس کے بعد ربنا وجعلنا من الراشدین. سر ریکارڈنگ میں دیکھ لیں گے. جی اس کو آپ اپنی ریکارڈنگ میں آ گئی ہوگی نا ریکارڈنگ. ہاں ریکارڈنگ سے سن لیں اور اس کو یاد کر لیں. انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہر نماز کے بعد اس کو دعا کو مانگا کریں تاکہ اللہ ہمیں دیکھیں نا. جب ایمان محبوب ہوگا تو پھر آپ اس کے لیے علم بھی، عمل بھی، اور ایمان میں اضافہ ہی ان دونوں چیزوں سے ہوتا ہے. انشاءاللہ. اب دیکھیے، اب ہم چلتے ہیں آگے. آیت نمبر 37 تا 53. میں اس کا اس وقت آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ آیات جب تک ہم ان ایک مضمون کی آیات کو پوری طرح اکٹھا رکھ کے سمجھے نہیں، بات کھلتی نہیں ہے. تو آیت 37 تا 53.
اس میں ایک بہت ہی عجیب منظر آخرت کا پیش کیا ہے قرآن نے. کبھی آپ نے سوچا ہے یا دیکھا ہے کہ قرآن کی منظر کشی کتنی اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا کمال ہے؟ منظر ایسا لگتا ہے جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور پھر بندہ اس کو اتنا، اس سے ہدایت کا اتنے پہلو نکلتے ہیں. مثلاً آپ اسی کو دیکھیے، قرآن ہمارے آخرت کا ایک منظر سامنے رکھتا ہے. ایک آراف جگہ ہے اونچی، جہاں پہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتے ہیں. دیکھیں اس میں کس طرح اللہ تعالیٰ ہدایت کے حوالے سے بات کو کھولتے ہیں. اب یہ آراف اونچی جگہ ہے جہاں پہ کچھ لوگوں کو اللہ نے کھڑا کر دیا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ داخل جنت میں نہیں ہوئے، لیکن وہ اللہ کی سے امید رکھتے ہیں. ان کے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر کے جو چھوٹے موٹے ان کی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کو ابھی جنت میں داخلہ نہیں ملا، وہ معاف ہو کر وہ جنت میں جائیں گے. وہاں اس آراف کی اونچی جگہ پر یہ کھڑے ہیں، اور کھڑے ہو کے کیا کرتے ہیں؟ یہ دونوں کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اونچی جگہ پہ نا، جہنمیوں کو بھی اور جنتیوں کو بھی. اور کتنی بڑی اس میں ہدایت ہے جو ان کے ڈائلاگ ہے. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے تو ان کا ایک مکالمہ ہوتا ہے، وہ جنتیوں سے بھی اور دوزخ والوں سے بھی. اچھا، تو اہل دوزخ سے جب بات کرتے ہیں تو اہل دوزخ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا. جو دنیا میں انبیاء، کتابیں اور یہ سب چیزیں ہمیں بتائی گئی تھیں وہ بالکل برحق ہے، کیونکہ آج انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے. لہٰذا وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا. اور تو جب یہ وہ اعتراف کر رہے ہیں کس کے سامنے؟ وہ جو آراف پہ کھڑے لوگ ہیں، جنت میں داخل ہونے والے ہیں. اور جنت والوں کو جب وہ دیکھیں گے تو ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے ہم ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیونکہ الگ کر کے اونچی جگہ پہ دکھا رہے ہیں کہ ذرا منظر دیکھ لو، یہ جہنمی ہیں، یہ جنتی ہیں. اور ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں وہی اعمال کرو تاکہ تم جنت میں، نعمتوں بھری جنت میں جاؤ. اور جہنم جہاں پہ تمہیں رسوائی کا سامنا ہو، جہاں تم خود اعتراف کرو کہ ہم نے، اس سے بچو. لہذا تو ان کو دیکھ کر، جنتیوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں داخل فرمائے گا. اور اہل دوزخ کو دیکھ کر کہیں گے اے رب ذرا غور کیجئے، کیا قسم پرسی کی حالت ہے، ہمیں ظالموں میں شامل نہ کرنا. اور پھر ان سے پتہ کیا سوال کرتے ہیں؟ کیا تمہاری جمعیت اور گھمنڈ جو تم کرتے تھے کچھ کام نہیں آیا؟ یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ جو دنیا میں تم اکڑتے تھے، ہماری پارٹیاں دیکھیں، ہماری محفلیں دیکھیں، ہمارے شیطانی کاموں میں اکٹھ دیکھیں، وہ کوئی کام نہیں آیا یہاں پہ. وہ ان سے پوچھ رہے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کیا پانی جیسی نعمت جو آج اتنی فراوانی ہے، وہاں جہنمیوں کے کیا ہوگا؟ اہل جنت سے پانی اور رزق مانگیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام کیا ہوگا. ظاہر حرام کام آپ جنتی تو نہیں کریں گے، تو لہٰذا وہ اس سے بھی محروم ہیں. اب ان کا جرم کیا تھا؟ یہ تو وہاں حرام ہو گئی نا. دنیا میں دنیا کو کھیل تماشا سمجھتے تھے. یہ آگے آیات میں سارا آئے گا. دنیا پرستی میں، نمبر 2 دنیا پرستی میں غرق تھے. نمبر 3 اللہ سے ملاقات کو بھولے ہوئے تھے. یہ قرآن لقاء اللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات. اس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن جب دوبارہ اٹھا کے اللہ اپنے سامنے ہم سے ملاقات فرمائیں گے تو ہم سے پوچھیں گے چھوٹے سے چھوٹے عمل کے بارے میں، بڑے سے بڑے عمل کے بارے میں.
اور وہ عمل موجود ہوگا ہمارے اعمال نامے میں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اپنے اعمال نامے میں دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہاں دیکھ لے گا. اب یہ ہے وہ ملاقات اور یہ ہے صورتحال اعمال نامے کی. وہاں آپ بتائیں انسان کیا کرے گا؟ اور انتہا دیکھیں، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اگر وہ انکار کرے گا تو کون بولے گا اس کے خلاف؟ اس کے اپنے ہاتھ پاؤں زبان گواہی دے گی. جس سے وہ بول رہا ہے، جس سے وہ چل کے گیا ہے، جس ہاتھوں سے اس نے، وہ اس کے خلاف. کہاں جائے گا انسان؟ لہذا آج سمجھ لے، اچھی طرح سمجھ لے، اور اللہ سے بے وفائی نہ کرے. اس کی رضا کے لیے جیے، اسی کی رضا کے لیے مرے. تو تیسری بات کہ اپنے رب کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے. اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اور یہاں صاف بات بتائی ہوئی ہے کہ وہ جو شفاعت باطلہ ہے، جو ان کا خیال تھا کہ فلاں صاحب چھڑا لیں گے، فلاں پیر چھڑا لے گا، فلاں مولوی، فلاں بت، فلاں قبر، کوئی نہیں چھڑا سکے گا. ایسی شفاعت بالکل باطل ہے. ہاں، ایک برحق شفاعت ہے، وہ ہوگی مارجنل کیسز کی، کہ جس میں برائیاں اور نیکیاں جب تولی جائیں گی تو وہ تھوڑا بہت فرق ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ وہ شفاعت ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کریں گے، قرآن بھی کرے گا، روزہ بھی کریں گے، نماز بھی، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور جو اس کے عمل میں وافر ہوگا. اگر عمال نامے میں ہی کچھ نہیں ہے تو پھر کون اس کی سفارش، اللہ کس کو حکم دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیکوں کو اس دن اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے، اور بروں کو جنہوں نے دنیا میں اس کی تکذیب کی، اس کا انکار کیا، ان کو وہ سزا دے. یہ عین عدل کا بھی تقاضا ہے، حکمت کا بھی تقاضا ہے، حاکمیت کا بھی تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے احکامات کے پیروکار بنیں، دنیا میں آمین ثم آمین. اسی کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوششیں کریں، اور اس ملاقات کو جو اللہ کے ساتھ ہماری آخرت میں ہونی ہے اس کو پیش نظر رکھ کے دنیا کے معاملات کریں. کوئی سوال، کوئی چیز جو سمجھ نہ آئی ہو، یہ آیات اگر آپ یاد کر لیں گے، جو میں نے آج آپ کے سامنے 2 آیتیں صرف پڑھی ہیں، 35 اور 36، اور پھر اسی کے سورہ بقرہ کی 38 اور 39، اور سورہ طٰہٰ کی 123 تا 126، ان کو دوبارہ پڑھیں، سمجھیں، اور اس آئینے میں ہم اپنی اصلاح کریں. کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ بات کلیئر ہے؟ جزاک اللہ سر، بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا. جزاک اللہ. جی سر، جزاک اللہ. اللہ پاک ہم لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلائیں. آمین آمین آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر جزاک کثیر. اللہ خیر سر.